اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد۔ علماء کے حالات زندگی، واقعات، حکایات، کرامات کے باب میں آپ سے ہماری گفتگو مرحوم آغا سید علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی کے بارے میں جاری تھی، اور ہم اس مرحلے پر پہنچے تھے کہ مرحوم آغا علی قاضی طباطبائی کے لیے جب فتح باب حاصل ہوئی اور مرحوم علی قاضی طباطبائی سے وہ کرامات ظاہر ہونا لگیں جس سے ان کی پوشیدہ اور مستور شخصیت کے اوپر سے پردے ہٹنے لگے، تو لوگوں نے ان کی طرف رجوع کرنا شروع کیا۔ دو طرح کے افراد نجف اشرف میں پائے جاتے تھے۔ ایک علماء اور عوام کا وہ طبقہ تھا جو تہذیب نفس، معرفت باری تعالیٰ کے بارے میں دلچسپی رکھتے تھے اور سیر و سلوک کے مراحل طے کرنے کے لیے ریاضت نفس کیا کرتے تھے، جد و جہد کیا کرتے تھے، تلاش کیا کرتے تھے اور تہذیب نفس سے متعلق مسائل میں دقت کیا کرتے تھے۔ اور ایک طبقہ وہ تھا کہ جو ان چیزوں کو صوفی گری شمار کرتا تھا، ان مسائل کو لغویات شمار کرتا تھا اور تہذیب نفس کے مسائل کو حرام جانتا تھا۔ ظاہری بات ہے کہ وہ علماء کہ جو ان وادیوں میں قدم رکھنے کو حماقت اور بدبختی اور فلاکت کا باعث سمجھتے ہیں، گمراہی کا باعث سمجھتے ہیں، وہ ان مسائل سے دور تھے اور اپنے شاگردوں کو مرحوم علی آغا قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے حضور جانے سے روکا کرتے تھے، جس پہ ہم اپنی آئندہ گفتگو میں آپ کے ساتھ اس موضوع پر گفتگو کریں گے۔ لیکن وہ افراد جو تڑپ رکھتے تھے، ان کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ ایسے اللہ کے بندوں کی طرف رجوع کریں اور ان سے فیض حاصل کریں۔ خود مرحوم علی آغا قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ بھی جدید الورود طلاب کو اچھی طرح سے اسکین کیا کرتے تھے، ان کو تلاش کیا کرتے تھے کہ ان میں وہ افراد جو با استعداد ہوں، جو سیر و سلوک کی مراحل طے کر سکتے ہوں، جو خوش فہم ہوں، خوش ذوق ہوں، ان کو تلاش کیا جائے اور انہیں وہ نورانی معارف منتقل کیا جائیں۔ کیوں؟ چونکہ یہ اسرار خفیہ الہیہ ہیں، یہ اسرار صرف اہل کے سپرد کیے جا سکتے ہیں، کسی نااہل کے حوالے نہیں کیے جا سکتے۔ لہٰذا اگر کوئی مرحوم قاضی کے پاس نہ آتا تو مرحوم قاضی خود چلے جاتے، اگر سستی کرتا تو پیغام بھجواتے کہ حتماً وہ شخص شریک ہو اس بات میں، یہ اس کے لیے مفید ہے۔ مرحوم علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ اپنی یادداشت میں اور اپنی جو آپ بیتی ہے اس میں تحریر کرتے ہیں کہ جب میں نجف اشرف عراق گیا تو وہاں کے حالات سے بے خبر تھا۔ ایک دن میرے دروازے پر کسی نے دستک دی۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو جا کے دیکھا کہ نجف اشرف عراق کا ایک مشہور و معروف عالم دین، اتفاقاً مرحوم علی قاضی طباطبائی آغائے علامہ طباطبائی کے رشتہ دار بھی تھے، تو نجف اشرف کا ایک عظیم عالم دین میرے دروازے پر موجود ہے۔ ان کا چہرہ نہایت ہی نورانی تھا، بارونق چہرہ تھا۔ میں نے دروازہ کھولا، سلام علیکم ہوئی، احوال پرسی ہوئی، میں نے ان کو اندر آنے کی دعوت دی۔ جیسے ہی علی آغا قاضی طباطبائی اندر تشریف لائے تو علامہ طباطبائی سے کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو نجف اشرف تحصیل علم کے لیے آتے ہیں، ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ تہذیب نفس بھی انجام دے، یعنی تحصیل علم کے ساتھ تہذیب نفس نہایت ہی ضروری ہے۔ اگر دنیا چاہتے ہو تو نماز تہجد پڑھو، اگر آخرت چاہتے ہو تو بھی نماز تہجد ہی پڑھو۔ یہ جملہ جب مرحوم علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ سنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میرے دل میں اس نورانی عالم دین کی محبت جاگ گئی اور ہم اس وقت سے مرحوم علی آغا قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے حضور شرف یاب ہونے لگے۔ مرحوم علی آغا قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک اور شاگرد ہیں جن کا نام شیخ حسن علی نجابت ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ جب میں پہلی دفعہ مرحوم علی آغا قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے حضور شرف یاب ہوا
تو انہوں نے نہایت ہی گرمجوشی کے ساتھ میرا استقبال کیا۔ میں نے ان سے اس گرمجوشی کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ بڑے اچھے طریقے سے یہ مجھے مل رہے ہیں، تو میں نے ان سے ایک سوال کیا کہ آغا، اہل معرفت یہ جو ان کی معنوی صورتحال ہوتی ہے، کیا یہ ان کے خیالات ہوتے ہیں یا واقعاً وہ کسی حقیقت کو درک کر پاتے ہیں اور کسی حقیقت تک پہنچے ہوئے ہوتے ہیں؟ تو مرحوم علی آغا قاضی طباطبائی نے غور سے مجھے دیکھا اور کہا کہ یہ سب لوگ عاقل افراد ہیں، اپنی زندگی کو خیال اور بے وقعت اور بے معنی چیز کے اندر ہدر نہیں دیں گے، فضول ضائع نہیں کریں گے، چونکہ خیال کی تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہوتی ہے۔ خیال کی ویلیو خود خیال کے برابر ہوتی ہے، ظاہر خیال ہے، پوچھ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ عاقل لوگ ہیں، توحید خیالی کسی کام کی نہیں ہے۔ اور نوعاً حوزہ علمیہ میں موجود علماء کرام یا ہمارے معاشرے میں جتنے بھی علماء ہیں، ان کی توحید خیالی ہے، سب کچھ اپنے ذہن کی اختراعات ہے۔ وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ہمارے معاشرے میں اس قسم کی حکایات معروف ہوتی ہیں کہ اندھوں نے ملتان کو تلاش کر لیا، پھر جب اس کی توصیف پوچھی گئی تو ہر آدمی نے اپنے خیال کے مطابق ملتان کی وضاحت کی۔ تو یہ ایسے ہی ہے کہ ہم نے جو روایات میں یا کتابوں میں جو پڑھا ہوتا ہے توحید کے بارے میں، ہم اسے اپنے خیال کے ساتھ معاشرے کے سامنے بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ایسا ہے۔ اور جب ہم اپنی ریاضت کے ذریعے سے اس مرحلے تک پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ جو کچھ ہم پڑھ کے آئے تھے وہ اس سے بالکل مختلف ایک چیز ہے۔ کیوں؟ چونکہ ہم نے اس اپنی معرفت کی حقیقت تک پہنچنے کی کوشش نہیں کی ہے۔ لہٰذا مرحوم علی آغا قاضی طباطبائی کہتے ہیں کہ توحید خیالی کی تو کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، جب تک انسان خداوند متعال کی وحدت کو، خداوند متعال کی یگانگی کو اور اس کے وجود حقیقی کو، اس کے وجود حقیقی کے ساتھ نہیں پہچان لیتا، اس کی معرفت کی کوئی قدر و قیمت اور کوئی ویلیو نہیں ہے۔ لہٰذا مرحوم علی آغا قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگردوں کو انتخاب کرتے وقت یہ انہیں حکم دیا کرتے تھے کہ جاؤ پہلے اچھی طرح سے حوزے میں جتنے علوم موجود ہیں ان کو اچھی طرح سے پڑھ لو، تبحر حاصل کر لو، مجتہد مسلم بن جاؤ، اس کے بعد آؤ تمہیں سیر و سلوک کی وادیوں میں سیر کرواتا ہوں۔ یعنی اجتہاد لازمہ ہے سیر و سلوک کے لیے، تاکہ انسان تمام چیزوں میں مہارت حاصل کر لے۔ اسے یہ نہ ہو کہ میں دینی علوم میں ناقص ہوں، چونکہ اگر کوئی شخص ناقص ہوگا وہ کسی دوسرے کی دستگیری نہیں کر سکتا، کسی دوسرے کو کمال تک نہیں لے جا سکتا۔ لہٰذا آپ دیکھیں جتنے بھی افراد جو عوام الناس سے ہیں یا جو غیر مجتہد ہیں، اگر انہوں نے سیر و سلوک کے مراحل کو طے کیا ہے تو وہ ان کی ذات کے لیے تو کافی ہیں، لیکن وہ کسی کو کمال تک اور کسی کو معراج تک نہیں لے گئے، اور ان کے شاگرد جتنے بھی ہیں وہ کمال تک نہیں پہنچے ہیں۔ لیکن وہ افراد کہ جو خود مجتہد مسلم تھے، انہوں نے اگر سیر و سلوک کی وادی میں قدم رکھا ہے تو انہوں نے آگے ایسے ہی مجتہدوں کی پرورش کی ہے کہ جو تہذیب نفس کے میدان میں بہت ہی آگے تھے اور بہت باصلاحیت تھے، بہت کمالات کے مراتب طے کر چکے تھے۔ یہ علوم فلسفہ اور فقہ کی طرح نہیں ہوتے ہیں کہ جو بھی آئے اسے ایک ہی قسم کا درس دینا ہے۔ مثلا درس خارج میں بیٹھتے ہیں تو استاد ممبر پر بیٹھا ہے، آگے 500-600 قسم کے طلاب بیٹھے ہیں اور استاد بیان کر رہا ہے، تمام طلاب کے لیے ایک ہی درس جا رہا ہے۔ نہیں، یہ سیر و سلوک کے دروس ایک خاص قسم کے درس ہوتے ہیں جس میں مخاطب کی استعداد اور مخاطب کی صلاحیت کے پیش نظر استاد مطالب اس مخاطب تک منتقل کرتا ہے اور وہ مخاطب اس مطالب کو اخذ کرتا ہے اور اس مرحلے تک پہنچتا ہے جس مرحلے تک اس کا استاد اسے لے جانا چاہتا ہے۔ لہٰذا یہ عام درسوں کی طرح نہیں ہوتے ہیں۔ لہٰذا مرحوم علی آغا قاضی طباطبائی کی تاکید یہ تھی کہ جاؤ پہلے جا کر درس پڑھو، اچھی طرح سے مجتہد اور ملا بن جاؤ، پھر اس کے بعد آ کر سیر و سلوک کرو۔ لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ جب وہ اجتہاد کے مراحل طے کر رہا ہے تو اسے کوئی وظیفہ نہ دیا جائے۔ نہیں، اس دوران بھی مرحوم قاضی کا وظیفہ اس کے ساتھ ہوتا تھا اور وہ اس کی تربیت کر رہے ہوتے تھے، لیکن وہ جو خاص مطالب اس کو منتقل کرنے ہیں وہ اس مرحلے کے بعد اسے منتقل کیے جائیں گے۔
لہٰذا جب کسی نے مرحوم آیت اللہ مرندی سے ان کے استاد علی آغا قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پوچھا تو ان کی زندگی کے آخری ایام تھے، بیمار تھے شدید، تو اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ مجھے تھوڑا سہارا دو تاکہ میں اپنے بستر پر آرام سے درست انداز میں باادب ہو کر بیٹھ سکوں، چونکہ اب میرے استاد کے بارے میں پوچھا گیا ہے۔ لہٰذا بیٹا ان کو سہارا دیتا ہے، نہایت ہی متواضع اور نہایت ہی ادب کے ساتھ اپنے بستر پر بیٹھ کر کہتے ہیں کہ قاضی ایسے افراد سے ہیں کہ اگر آپ انہیں اس دنیا میں تلاش کرنا چاہیں تو عالم اور آدم کو دوبارہ خلق کرنا پڑے گا تاکہ علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کو پہچانا جا سکے۔ علی قاضی طباطبائی کو معمولی آدمی نہیں تھا۔ لہٰذا مرحوم نجابت رحمۃ اللہ علیہ علی آغا قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ مرحوم قاضی طباطبائی نے مجھے کہا کہ اگر تم فتح باب چاہتے ہو، تم معرفت کے متمنی ہو، تم خداوند متعال کی لقا چاہتے ہو، خداوند متعال کا تقرب چاہتے ہو، تو تمہارے اوپر جتنے بھی حقوق ہیں ان حقوق کو ادا کیا جائے اور جاؤ جا کے ان حقوق کو ادا کرو۔ یعنی مرحوم قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ آغائے نجابت سے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ خداوند متعال تک پہنچنے کے لیے حقوق کی ادائیگی بنیاد ہے، یہ حقوق ادا کیے جائیں۔ لہٰذا پہلا مرحلے میں آغا نجابت کو یہ بیان کیا کہ جاؤ جا کر امام زین العابدین علیہ آلاف تحیت و ثنا کا رسالۃ الحقوق پڑھو، دیکھو کہ تمہارے اوپر کس کس لوگوں کے حق ہیں۔ حقوق کی ادائیگی کے بغیر کسی کے لیے معرفت کے دروازے نہیں کھل سکتے۔ لہٰذا ہم لوگ جو معرفت باری تعالیٰ کے در پہ ہیں، جان لیں کہ حقوق ہمارے گردن پر جو موجود ہیں، بیوی کے حقوق ہیں، بچوں کے حقوق ہیں، معاشرے کے حقوق ہیں، والدین کے حقوق ہیں، ہمسایوں کے حقوق ہیں، اور پھر خداوند متعال کے حقوق ہیں، اساتید کے حقوق ہیں، جس کا بھی جو بھی حق ہے، اگر میں نے اس حق کو ادا نہیں کیا تو میں معرفت باری تعالیٰ اور فتح باب کا متمنی ہوں، تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ میرے لیے یہ معرفت کے دروازے کھل جائیں۔ جاؤ پہلے جا کر حقوق کو ادا کرو۔ کیوں حقوق کے ادا کرنے پہ آغا قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ اس قدر تاکید فرمایا کرتے تھے؟ چونکہ حق خود خداوند متعال ہے، حق کے تشریعی، حق کے تکوینی کی تجلی ہے۔ یعنی اگر حق تکوینی تک پہنچنا چاہتے ہیں تو اس کا راستہ حق تشریعی سے گزرتا ہے۔ یہ ہے تشیع کی سیر و سلوک۔ یعنی اگر آپ تکوین کو درک کرنا چاہتے ہیں تو پہلے تشریع کو اچھی طرح سے درک کر لیں، تشریع کو اچھی طرح سے سمجھ لیں، عالم تشریع کو اچھی طرح سے درک کرنے کے بعد شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ پر اچھی طرح سے عمل کرنے کے بعد اب سالک حق تشریعی کو جب عمل کرتا ہے تو اب اس کے پیروں کے تلے سے جو ہے نا وہ راستہ نکلتا ہے جو حق تکوینی تک اسے لے جاتا ہے۔ لہٰذا حق تشریعی کو پامال کر کے اپنے پاؤں تلے روند کر کوئی بھی شخص حق تکوینی تک نہیں پہنچ سکتا۔ لہٰذا اگر شریعت پر عمل کریں گے تو ذات باری تعالیٰ کی جانب فتح باب ہو سکتی ہے۔ وہ تمام ابواب جو خداوند متعال تک کھلتے ہیں ان کا راستہ اسی حق تشریعی سے گزرتا ہے، اسی حقوق العباد سے گزرتا ہے۔ لہٰذا کس قدر تاکید کی گئی ہے کہ لوگوں کی خدمت کی جائے، کس قدر تاکید کی گئی ہے کہ لوگوں کی مشکلات کو برطرف کیا جائے۔ مرحوم علی آغا قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ اس قدر تاکید کیا کرتے تھے حقوق کی ادائیگی پر کہ خود اس پر عملی طور پر اس کا مجسمہ تھے۔ ایک مرحوم علی آغا قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کا شاگرد نقل کرتا ہے کہ مرحوم آغا قاضی طباطبائی کے پاس جب میں نجف اشرف عراق گیا تو میں نے، ظاہر ہے میرے والد کے دوست تھے، مجھے ان سے دلچسپی تھی، ان سے محبت تھی، تو میں سیدھا ان کے پاس گیا تو مجھے دیکھ کر کہتے ہیں کہ تم میرے دوست کے بیٹے ہو۔ میرا دوست اور میں، ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے کھانا پکایا کرتے تھے، ایک دوسرے کے کپڑے دھویا کرتے تھے، لہٰذا اس وجہ سے میرے اوپر تمہارا ایک حق ہے، اور وہ حق یہی ہے کہ جب تک تم نجف اشرف عراق میں موجود ہو دوپہر کا کھانا تم نے میرے پاس کھانا ہے۔ یہ ایک حق ہے تمہارا۔ دوسرا حق تمہارا یہ ہے کہ تم جب تک موجود ہو تمہارے کپڑے میں دھوؤں گا۔ لہٰذا اصرار کیا کہ اپنے کپڑے لے کر آؤ، میں خود اسے دھوؤں گا، یہ تمہارا حق ہے۔ دوست کے بیٹے کا یہ حق ہے کہ اس کے کپڑے دھوئے جائیں اور اس کی خدمت کی جائے، کیوں؟ چونکہ یہ اس کا اپنا بیٹا ہے۔
مرحوم سید عبدالکریم کشمیری رحمۃ اللہ علیہ آغا علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کی فہرست میں آخری شاگرد ہیں۔ اگر ہم مرحوم قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں دیکھیں تو دو کشمیری ملتے ہیں، ایک سید مرتضیٰ کشمیری جو اساتید میں تھے، اور ایک سید عبدالکریم کشمیری جو شاگردوں میں آخری شاگرد ہیں۔ اور معمولاً ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کا جو آخری بیٹا ہوتا ہے انسان اس سے زیادہ محبت کرتا ہے، تو مرحوم علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی سید علی کشمیری عبدالکریم کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے ایک خاص قسم کی الفت اور ایک خاص قسم کی محبت تھی۔ آخری ظاہراً 4 سال ان کی زندگی میں انہوں نے ان کو درک کیا، اور میں اس سلسلے میں پہلے بھی گفتگو آپ کے ساتھ کر چکا ہوں سید عبدالکریم کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، کہ اگر آپ دلچسپی رکھتے ہوں تو وہاں رجوع کر سکتے ہیں۔ یہ سید عبدالکریم کشمیری کہتے ہیں کہ ایک دن میں آغا قاضی کے گھر جب تھا تو مرحوم قاضی رحمۃ اللہ علیہ وہاں مہمانوں کو کھجوریں تعارف کر رہے تھے کہ یہ کھجوریں کھائیں۔ تو جب میری باری آئی تو مجھے تعارف کیا، تو میں نے کہا میں یہ کھجور پسند نہیں کرتا ہوں، میں یہ کھجور نہیں کھاؤں گا۔ تو مرحوم قاضی نے پوچھا پیار سے کہ آپ کون سی کھجور کھانا پسند کرتے ہیں؟ تو انہوں نے بھی ایک کھجور کا نام لیا، جیسے مثلاً آپ کے مجھے عجوا کھجور پسند ہے بالفرض۔ تو وہ باجرہ گزر گیا، تو اگلے روز آغا قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ عبدالکریم کشمیری کے گھر پہنچتے ہیں، دکلباب کرتے ہیں۔ دروازے سے جب عبدالکریم کشمیری آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ مرحوم قاضی طباطبائی کی یہ جو لباس قبا ہے اس کی جیبیں اسی مخصوص کھجور سے بھری ہوئی ہیں، اور اپنی جیب میں اس کو آغا عبدالکریم کو کہتے ہیں کہ اپنی جھولی آگے کرو اور یہ کھجوریں اس میں خالی کرو، یہ میں آپ کے لیے اسپیشل لے کر آیا ہوں۔ تو اس قدر مرحوم علی آغا قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ حقوق پر توجہ دیا کرتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے کہ اگر تکوین تک پہنچنا چاہتے ہیں تو ان تمام حقوق کی ادائیگی نہایت ضروری ہے۔ کیوں؟ چونکہ حق کے تشریعی کو ادا کیے بغیر اور حق تشریعی کو پامال کرنے سے حق تکوینی کا دروازہ ہرگز نہیں کھل سکتا ہے۔ لہٰذا اگر فتح باب چاہتے ہیں تو پہلے شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ کے اوپر اچھی طرح سے کاربند ہو، تاکہ آپ کے لیے خداوند متعال ملکوت کے دروازے کھول دے۔ لہٰذا یہ افراد جو عرفاء کو، بزرگان کو صوفی کہتے ہیں، یہ اصل میں بیمار لوگ ہیں، ان کی نفسیاتی بیمار ہیں، ان کو اس چیز کا احساس ہی نہیں ہے، یہ اس چیز کو درک ہی نہیں کر پاتے کہ وہ آدمی جو شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ کے اوپر اس قدر سختی سے کاربند ہے کہ حقوق العباد اور ہر قسم کے حق جسے امام زین العابدین نے رسالہ حقوق میں بیان کیا ہے، اس حقوق کی پابندی پر اس قدر سختی سے تلقین کر رہا ہے اور خود اس پر عمل کر رہا ہے، وہ کیسے صوفی ہو سکتا ہے؟ صوفی جو ہمارے معاشرے میں ایک بے دین قسم کا طبقہ معروف ہے، اس کو آپ ایسے اولیاء الہی سے مقایسہ کر رہے ہیں، یہ آپ حضرات ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی اہانت کر رہے ہیں۔ یعنی حضرات ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور تعلیمات پر عمل کرنے والے افراد کو آپ صوفی کہہ رہے ہیں، آپ انہیں ایسے افراد میں شمار کر رہے ہیں کہ جن سے جو ہے وہ جن کی معاشرے میں کوئی قدر و وقعت ہی نہیں ہے، جن کی خدا کے ہاں کوئی قدر و وقعت نہیں ہے، آپ ان سے مقایسہ کر رہے ہیں۔ یہ نہایت ہی اہانت ہے اولیاء الہی کے ساتھ، اور ان شخصیات کی اہانت ہے کہ جن کے نقش قدم پر چل کے یہ اس مقام پر پہنچے ہیں اور اس معراج کے مراحل کو انہوں نے درک کیا ہے۔ ہماری آپ کے ساتھ گفتگو مرحوم علی آغا قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی، واقعات، حکایات اور کرامات کے بارے میں جاری ہے۔ اگر آپ دلچسپی رکھتے ہوں تو ہمارے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔